السلام علیکم۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں۔ آ، آج کی ویڈیو میں ہم سی ایس ایس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کیسکیڈنگ سٹائل شیٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچرز کے اندر یہ بتایا تھا کہ ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ میں کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں پڑھا، ایچ ٹی ایم ایل میں ایک ویب پیج کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور آج میں آپ کو سی ایس ایس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ اس بار میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو ایک بہت ہی پاپولر ویب سائٹ w3schools.com، جس کو میں ہمیشہ سے فالو کرتا آیا ہوں، وہاں سے اس کے بارے میں بتاؤں، جہاں پہ کانٹینٹ بھی بہت بہترین طریقے سے آرگنائز کیا ہوتا ہے کسی بھی ٹیوٹوریل کے حوالے سے، اور ساتھ میں اس کو آن لائن ڈیموز بھی دیے گئے ہوتے ہیں۔ سو ہم وہیں آن لائن ڈیمو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے جیسے میں نے یہاں پہلے سرچ کیا ہوا ہے CSSW3schools.com، تو آپ بڑے آرام سے یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ آپ کو پہلا لنک ہی مل جائے گا CSS ٹیوٹوریل w3schools.com، تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھل کے سامنے آ جائے گی جو CSS ٹیوٹوریل کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم انٹروڈکشن پہ آ جاتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سی ایس ایس کیا چیز ہے۔ یہاں پہ وہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ سی ایس ایس ایک ایسی لینگویج ہے جو ویب پیجز کو بیوٹیفیکیشن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو سٹائل دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایس ایس کا ایبریویشن لکھا ہوا ہے کہ کیسکیڈنگ سٹائل شیٹس۔ سی ایس ایس اسٹینڈس فار کیسکیڈنگ سٹائل شیٹس، ٹھیک ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹس کو کیسے آپ نے سٹائل دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک ڈیمو دیا گیا ہے سی ایس ایس کا پوٹینشیل بتانے کے لیے کہ سی ایس ایس میں کتنا پوٹینشیل ہے، وہ آپ کے سامنے ایک ویب پیج ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ہی ویب پیج ہے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر لکھا ہوا، لیکن اس ویب پیج کے ساتھ ڈفرینٹ سٹائل شیٹس اٹیچڈ ہیں۔ سمجھ لیں، جب ہم نے اس کے ساتھ کوئی سٹائل شیٹ اٹیچ نہیں کی اور ایک سمپل ایچ ٹی ایم ایل پیج بنایا جیسے کہ ہم نے بنایا تھا، تو وہ کچھ اس طرح کا دکھے گا۔ میں نے اس پہ اس طرح کا، اگر آپ کو یاد ہو ہماری پریویس لیکچر کے اندر ہمارا جو ویب پیج بنا تھا وہ بالکل اسی شیپ کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کے ساتھ سٹائل شیٹس اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں ہم نے سٹائل شیٹ 1 کی آپشن دی ہوئی، جب یہ لکھیں گے تو وہ آپ کو کچھ یہ ڈیزائن دکھا سکتا ہے، یعنی ایک سی ایس ایس لگانے سے آپ یہ ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی سی ایس ایس کو ڈفرینٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ پیج بن جائے گا، اس طرح کا ڈیزائن آ جائے گا۔ یہ کسی اور نے سی ایس ایس لکھی تو وہ یہ ڈیزائن بن جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک سمپل ایچ ٹی ایم ایل پیج دے دیا اور آپ لوگوں کو کہا ہر بندہ اپنی اپنی سی ایس ایس لکھ کے آئے، تو آپ لوگوں نے 4 سی ایس ایس جمع کروائیں اور ان چاروں کے ڈفرینٹ سٹائل سمجھ لیں وہ اس طرح دکھیں گے۔ تو یہ پوٹینشیل آپ کو دکھانا مقصد ہے کہ سی ایس ایس کا پوٹینشیل کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں سی ایس ایس سنٹیکس کی طرف۔ یہ w3schools.com پہ یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ آرگنائز کیا ہوتا ہے تمام ٹیوٹوریلز کو، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی جانا چاہیں تو۔ اب ہم سنٹیکس پہ آ جاتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم کلاس کے اندر بتایا تھا کہ سی ایس ایس کے اندر سٹائل رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سٹائل رولز کا ایک سنٹیکس ہوتا ہے، ایک فارمیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ سلیکٹر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس یہ کرلی بریسز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پراپرٹی ویلیو پیئر کی شکل میں ڈکلیریشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پراپرٹی ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے، یہ پراپرٹی ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک سے زیادہ پراپرٹیز ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اس ایگزامپل کے اندر سلیکٹر کون سا ہے، H1، یعنی H1 جو ہے ہیڈنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل کا، اور اس کے اندر ہم نے پراپرٹی کون سی رکھی، کلر، اس کا ہم نے سیٹ کر دیا بلو۔ اس کے بعد ہم نے سیمی کولن لگا دیا۔ سیمی کولن لگانا ضروری ہے دو ڈفرینٹ ڈکلیریشنز کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فونٹ سائز، یہ پراپرٹی
اور اس کے بعد اس کی ویلیو. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پراپرٹی اور ان کی ویلیوز فکسڈ ہوتی ہیں، یعنی آپ اپنی مرضی پہ ایٹ لیسٹ یہاں ویلیوز یہاں نیمز نہیں لکھ سکتے کہ پراپرٹی آپ کوئی بھی لکھ لو. کلر کی جگہ آپ رنگ نہیں لکھ سکتے، بلو کی جگہ آپ نیلا نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے. ہاں البتہ کلر کو ڈیفائن کرنے کے کئی طریقے اور بھی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تو اس کے بعد فونٹ سائز، اور اس کے بعد آپ کے سامنے دکھایا ہے کہ 12 پکسل کا ہم نے فونٹ سائز رکھا. تو یہ ایک سمپل فارمیٹ میں نے دکھایا یہاں پہ سی ایس ایس لکھنے کا. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ سٹائل رول کا ایک فارمیٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ایک بہت ہی سمپل سی اگزامپل دی گئی ہے سی ایس ایس کی. پیراگراف ٹیگ کے اوپر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیراگراف ٹیگ سلیکٹر ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے دو پراپرٹیز اس کی یوز کی ہیں، ایک کلر، اس کو ریڈ کر دیا، یہاں سیمی کولن لگا دیا. اس کے بعد دوسری پراپرٹی ہے ٹیکسٹ الائن، اور اس کو ہم نے ویلیو دی سینٹر کی. جیسا کہ اوپر اگزامپل کے اندر دیا ہوا تھا، ہم اس چیز کو ایک لائن کے اندر بھی لکھ سکتے تھے، لیکن ہم جان کے ایسے کرتے ہیں کہ الگ الگ لائنز کے اندر ہو تاکہ کوڈ کی ریڈیبلٹی انکریز ہو. تو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ w3schools.com کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے آن لائن ڈیموز دیے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کی اگزامپلز دی ہوتی ہیں، یہاں پہ کوڈ لکھا ہوتا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے ٹرائی اٹ یور سیلف. جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک طرف آپ کو کوڈ مل رہا ہوتا ہے اس طرف، ٹھیک ہے، اور اس طرف اس کی جو آؤٹ پٹ آ رہی ہوتی ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ بالکل اسی طرح کا HTML پیج ہے جیسے کہ ہم لکھتے آئے ہیں ہیڈ تک، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم نے ہیڈ کے اندر ایک ٹیگ استعمال کیا جس کا نام ہم نے کیا رکھا، سٹائل، ٹھیک ہے. اور سٹائل کو ہم نے کلوز بھی کر دیا اور اس کے بعد ہیڈ کو بھی کلوز کر دیا. پھر ہم نے باڈی سٹارٹ کیا اور پھر باقی اسی طرح جس طرح HTML ہم لکھتے ہیں اسی طرح لکھا. تو بیسیکلی ہم آگے دیکھیں گے کہ CSS فائلز کریٹ کیسے کرتے ہیں، اگر آپ نے الگ سے کریٹ کرنی ہے، اور اگر آپ نے اس کو HTML پیج کا ہی حصہ بنانا ہے تو وہ کیسے بناتے ہیں. تو یہاں پہ جو اگزامپل دی گئی ہے وہ CSS فائل پیج کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور پیج کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو ہیڈ ٹیگ کے اندر سٹائل کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ اگزامپل شو کی گئی ہے. اور یہاں بتایا گیا ہے کہ بھائی اس HTML پیج کے اندر جہاں جہاں پیراگراف کا ٹیگ یوز ہو، ٹھیک ہے، اس کا کلر آپ نے ریڈ رکھنا ہے، اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سینٹر الائن ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ وہ کیا ہوتا ہے، لیفٹ الائنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ CSS بھی اٹیچ ہو گئی اس کے ساتھ، اور یہ پیج بھی بن گیا، اور اس کی آؤٹ پٹ آپ کے سامنے یہ والی دکھ رہی ہے. اچھا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرق کیا ہے، اگر میں اس چیز کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور میں نے کیا کر دیا، یہاں سے سیو کر دیا. سیو کرنے کے لیے کوڈ چاہیے. اگر میں اس کو خالی رن کر کے دیکھ لیتا ہوں یہاں سے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ کیا فرق نظر آتا ہے رائٹ سائڈ پہ آؤٹ پٹ ونڈو کے اندر. یہ دیکھیں، ہم نے کیونکہ ٹیکسٹ الائنمنٹ سینٹر ختم کر دی تو اس نے لیفٹ الائن کر دیا. اوکے ہو گیا جی. اسی طرح ہم دوبارہ کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ایک پیراگراف اور کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں. تو وہ پیراگراف بھی اس کے، کیونکہ ہم نے تھرڈ پیراگراف ان HTML ڈاکیومنٹ میں نے یہ لکھ دیا، اور اس کی آؤٹ پٹ ہم جب کرتے ہیں تو یہ بھی ایسے لکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ جنرل رول بنا دیا، جنرل سٹائل رول بنا دیا کہ بھائی جہاں پہ بھی P ٹیگ استعمال ہو اس HTML ڈاکیومنٹ کے اندر تو اس کے ساتھ یہ دو پراپرٹیز سیٹ کر دو. اوکے ہو گیا. تو یہ آپ کی پہلی ایگزامپل ہے سمپل آئیڈیا دینے کے لیے کہ کس طرح CSS کام کرتی ہے. یہاں پہ البتہ CSS پیج کا حصہ بنائی گئی ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ CSS کو ہم الگ سے کریٹ کر کے الگ سے رکھ کے اس کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم باقی چیزیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہم CSS کو لکھتے ہیں.